اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید الاضحیٰ بہت اچھی گزری ہوگی۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 18 ہے۔ تاریخ 4 اگست 2020 عیسوی اور دن منگل۔ سبق گل صنوبر کی کہانی سے ہی یہ سوال ہے۔ سوال لکھا ہوا ہے، اگر آپ صنوبر کی جگہ ہوتے تو کیا آپ زہیرہ کو معاف کر دیتے؟ وجہ لکھیے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ضرب الامثال 11 تا 15۔ پہلے ہم نے ضرب الامثال کی تھی، اب ہم نے ضرب الامثال 11 تا 15 جو کہ منصوبہ بندی پر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں علم وہ آپ رجسٹر پر لکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ سوال تھا کہ اگر آپ صنوبر کی جگہ ہوتے تو کیا آپ زہیرہ کو معاف کر دیتے؟ وجہ لکھیے۔ اس کا جواب لکھا ہوا ہے جی ہاں، اگر میں صنوبر کی جگہ ہوتا تو میں زہیرہ کو معاف کر دیتا، کیونکہ زہیرہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کو معاف کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ آپ وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک دلیل یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو درگزر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ضرب الامثال کرنی تھی 11 تا 15 تک۔ ضرب الامثال 9 پہلے ہم نے کی 5 تا 10، آج ہم کریں گے 11 تا 15۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضرب الامثال یا تو نامکمل آتی ہیں یا غلط لکھی ہوئی آتی ہیں، آپ نے ان کو درست کرنا ہے، اور اگر نامکمل آئیں تو آپ نے ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ 12 پر لکھا ہوا ہے پاک رہو بے باک رہو، سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ پھر نمبر 14 پہ ہے کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند۔ نمبر 15 پہ ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ یہ پانچوں ضرب الامثال آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے، تاکہ بعد میں جب یاد کرنے کی باری آئے یا دہرائی کی باری آئے تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ اور ہم نے آج پڑھنا تھا اس میں علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نشان یا علامت کے۔ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص یا جگہ کو پہچان کے لیے دیا جائے۔ اس میں علم کے لفظی معنی تھے نشان یا علامت، تو اس کے مرادی معنی لکھے ہوئے ہیں وہ خاص نام ہے جو کسی شخص یا جگہ کو پہچان کے لیے دیا جائے۔ اس میں علم کی اقسام ہے 5۔ نمبر 1 تخلص، عرف، کنیت، لقب اور خطاب۔ یہ پانچوں اس میں علم کی اقسام ہیں، تخلص، عرف، کنیت، لقب اور خطاب۔ اب آگے اقسام کی ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت۔ سب سے پہلے انہوں نے خطاب کی وضاحت کی ہوئی ہے جو سب سے آخر پہ ہم نے لکھا تھا۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کو اس کی علمی یا ادبی خدمت کے صلے میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ خطاب وہ نام ہے جو کسی عظیم کارنامے پر حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے مولوی میر حسن کو شمس العلماء، علامہ اقبال کو سر، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی مثالیں لکھ سکتے ہیں، جیسے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ یہ سب خطاب کہلاتے ہیں جو قوم یا حکومت کی طرف سے کسی کارنامے کے صلے میں دیا جائے، وہ خطاب ہے۔ اس کے بعد ہے لقب۔ وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ لقب ہے۔ لقب اور خطاب میں فرق یہ ہے کہ خطاب جو آپ کو حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، اور لقب وہ نام ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ حکومت کی طرف سے نہ دیا گیا ہو بلکہ وہ آپ مشہور ہو جائے کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے۔ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اور ذبیح اللہ۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ امین اور صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اب یہ سارے نام حکومت یا قوم کی طرف سے نہیں دیے گئے، بلکہ ان کی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے،
امین اور صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ امانت دار اور صادق شخص تھے۔ آگے لکھا ہوا ہے تخلص۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے ذاتی نام کی جگہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی نظم کی پڑھائی کرتے ہیں اس کے آخر میں ہم بریکٹ میں لکھا ہوا، کوسین میں لکھا ہوا ایک نام دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک علامت لگی ہوتی ہے اس طرح کی، وہ تخلص ہوتا ہے۔ وہ نام جو شعر میں استعمال کیا جاتا ہو، مطلب شاعر اپنے اصل نام کی جگہ مکمل نام لکھنے کی بجائے ایک مختصر سا نام رکھتے ہیں جو کہ وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ نظم کے آخری شعر میں تخلص استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ اب انہوں نے تخلص کی مثالیں لکھی ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب، میر تقی میر کا تخلص میر، محمد ابراہیم ذوق کا تخلص ذوق، اور علامہ محمد اقبال کا تخلص اقبال ہے۔ یعنی اس میں غالب، میر، ذوق اور اقبال یہ تخلص ہیں جس کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہے، یہ تخلص کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے کنیت، وہ نام جو ماں، باپ، بیٹا، بیٹی یا کسی اور تعلق یا نسبت کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، بیٹا بیٹی کی یا کسی اور تعلق یا نسبت کی وجہ سے پکارا جائے، یعنی کسی رشتے سے نسبت کی وجہ سے جو نام پکارا جا رہا ہے وہ کنیت ہے۔ جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، ابو تراب حضرت علی کی، اور ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے، ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کو ان کی اولاد کی وجہ سے یہ نام پکارے جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے عرف، وہ نام جو کسی شخص سے پیار و محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا نام جو پیار، محبت یا کسی نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ عرف کہلائے گا۔ جیسے غلام محمد کو گاما، خان کو خانو، رشید کو شیدہ، زینب کو زینی، یہ تمام نام ایسے نام ہیں جو کسی پیار، محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہوئے، ان سب کو عرف کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں علم کی اقسام اور اس میں علم کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے رجسٹر پر بھی لکھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔